مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے جنہوں نے یہ آیت کریمہ سنی ہے، سارے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ لازمی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر کسی موقعیت اختلاف ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھے، لیکن پڑھے ضرور، پڑھے ضرور، جڑا بھی کسی نے آمدہ ہے وہ پڑھے ضرور، ایک دفعہ لازمی مل کے پڑھے جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ احباب جی وقار کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک باب درود و سلام کریم نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجالس میں بیٹھ کر، کریم آقا نے ارشاد فرمایا تم اپنی مجالس میں بیٹھ کر جب تم اپنی محافل سجاتے ہو، اکٹھ کرتے ہو، تو اس اکٹھ میں بیٹھ کر مجھ پر درود و سلام کا راستہ کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ درود اور سلام بھیجا کرو۔ صحابہ عرض کیا ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ کیا ہوگا جب ہم آپ کی بارگاہ میں درود اور سلام پیش کریں گے، درود بھیجیں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو کریم نے پہلے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کل قیامت والے دن جب دشوار گھاٹیاں ہوں گی، رستہ خراب ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس رستے میں تمہارا پڑھا ہوا درود تمہارے لیے روشنی بن کے آگے چلے گا۔ درود و سلام پڑھنے کا فائدہ قیامت کے دن یہ ہو رہا ہے جب ہمیں قبر سے نکالا جائے گا تو وہ ہمارا پڑھا ہوا درود، وہ آقا کی بارگاہ میں بھیجا ہوا سلام، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ کل قیامت والے دن ہمارے لیے مشعل بن کے، روشنی بن کے ہمارے آگے آگے چلے گا۔ ہم اس روشنی کے سبب، اس روشنی کے توسل سے، اس روشنی کی وساطت سے ہم میدان محشر کی طرف اکٹھے ہوتے جائیں گے۔ یہ ہے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا۔ تو ہمارے سی وقار اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، یہ نہیں کہ صرف یہی ہے۔ ایک مرتبہ جو درود و سلام پڑھتا ہے آقا کی بارگاہ میں، ایک مرتبہ جو درود بھیجتا ہے، کریم ارشاد فرماتے ہیں یہ میری تمہاری بات نہیں ہے، وہی آقا فرما رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ فجاتی ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنے؟ درود کتنی بار؟ درود کتنی بار؟ گناہ کتنے معاف؟ 10 گناہ معاف۔ نیکیوں میں 10 نیکیوں کا اضافہ۔ کتنی نیکیوں کا؟ 10 نیکیوں کا اضافہ۔ اور پھر درجات کی بات آتی ہے کہ قبر میں نیکیاں کام آئیں گی، اچھے اعمال کام آئیں گے۔ قبر اسی لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی جب اچھے اعمال کیے ہوں گے۔ قیامت میں اچھے
چھت جس کو منزلان کہتے ہیں، لیکن رب کے ہاں زمین سے لے کر آسمان، بلکہ آسمان بھی تھوڑا، عرش بلا تک ایک درجہ سے بھی کم ہے۔ رب کی بارگاہ میں زمین سے لے کر آسمان چیر کر عرش بلا، بلکہ میرا وجدان یہ ہے کہ یہ بھی ابھی کم ہے رب کی بارگاہ میں ایک درجہ۔ جس بندے کے 10 درجے بلند ہو، ہم یہ بات لے لیتے ہیں کہ پہلی زمین سے لے کر پہلے آسمان تک بندے کے درجے بلند ہوئے۔ بھائی نجابت، بندے کے درجے بلند ہوا 10 مرتبہ۔ یہی ہماری آنکھ پہلے آسمان کو مکمل دیکھ نہیں سکتی، کہ اس کو 10 ضرب کر لیں گے تو پھر ہماری نظر کیسے دیکھے گی؟ بندے کا ایک مرتبہ درود بھیجا ہوا اتنا اس کو بلند کر دے گا، اتنا بلند کر دے گا جتنا اس نے سوچا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ تو احباب اسی وقت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا انشاءاللہ، کیونکہ قبلہ شاہ صاحب کا ہی بیان ہے، ہم بھی آپ کا بیان سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ بس آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ میرا مائنڈ نہیں تھا کہ میں بیان کروں گا، لیکن رستے میں آتے ہوئے عمران رقیبی صاحب، ماسٹر خالد حسین صاحب اس بات کے گواہ ہیں، آپ نے فرمایا بھائی آپ بھی تھوڑا سا ضرور بولنا کریں۔ میں نے کہا جب آپ آ جاتے ہیں، ہم آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں، تو میرا بولنا پھر کہاں نمک کہاں آٹا، کہاں نمک کہاں آٹا، کہاں یہاں پہ پھرنے والا اور کہاں مصر جا کے پڑھنے والا ہے، کہاں علماء کی کتابیں پڑھنے والا، مولویوں کی کتابیں لکھی ہوئی پڑھنے والا، کہاں محدثین سے بحث کرنے والا، استادوں سے بحث کرنے والا، کہاں ان کے آگے میری کیا مجال کہ میں کوئی بات کر سکوں۔ بہرحال یہ انہی کا فیض ہے، انہی کا فیض ہے جو میں آپ کے سامنے، وہ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک بادشاہ سرکار کی بارگاہ میں کلہ باندھ کے اچھے طریقے سے چھپا پہن کے کریم آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے مدینہ پاک میں، تو دوسرا بادشاہ فقیری حالت میں جاتا ہے مدینہ پاک میں، دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ارے تجھے پتا نہیں کہ یہ بارگاہ کون سی ہے، تجھے نہیں علم کہ یہ بارگاہ کون سی ہے، تو بڑا کلہ پہن کے آیا ہے، چھپا پہن کے آیا ہے، تجھے نہیں پتا یہ بارگاہ کون سی ہے۔ اس نے کہا بھائی مجھے پتا ہے یہ بارگاہ کون سی ہے، لیکن یہ ان کا دیا ہوا ہے، میں انہی کو دکھانے آیا ہوں جو آپ نے عطا کیا ہے، دیکھیں مجھ پہ جچتا بھی ہے کہ نہیں۔ بس یہ میں سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ احباب سے وقار، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے او انسان، اے او نفس جڑے سکون چاہ گئے ہو، جڑے اطمینان چاہ گئے ہو، تو اطمینان بندہ کدوں آندا ہے؟ اطمینان بندے نو سکون کدوں ملتا ہے؟ بندے نو سکون کدوں ملتا ہے؟ بندے دے کول گڈیاں آ جاون، لینڈ کروزر ہوے، جیپاں ہون، ہونڈا سوی کار ہے، جو مرضی آ جائے، پیسہ ہوئے، مال و دولت جتنی آ جائے، کیا سکون مل سکتا ہے؟ نہیں نا یار، مینو ڈاکٹر نے ہر چیز منع کر دیتی ہے، میں ابھی تو دسنا، موٹا گوشت، چھوٹا گوشت، مرغا، دالاں، حقیقت تو دس رہے، میں نے کیا نہیں کھانا، جب میں کھانا نہیں تو سکون کیویں ہے؟ گل سیدھی میں مسلسل سب دس رہے، جب کھانا نہیں تو سکون، میرے سامنے کوئی اچھی طرح پیش پڑی ہو گئی، میں آخر دل بھی کرے کھاواں، لیکن وہ ڈاکٹر دے دسے ہوئے طریقے نہیں یار کھانی نہیں، تو دل میں سکون کیویں آئے گا؟ دل میں سکون کی گل کرن لگا، دل میں سکون آندا کدوں ہے؟ نہ مال و دولت نال آندا ہے، نہ گڈیاں نال آندا ہے، نہ جناب والا کوٹھیاں نال آندا ہے، اے نہ معاملات سکون نہیں، اگر سکون ہے کہ اللہ دے ذکر وچ ہے، جڑی روح دی غذائے، جڑی روح دی غذائے سکون دے وچ ہے، تے رب بھی فرماندا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم
گئی، غم آ گیا، یار ڈاکٹر ہم پیسے دینے گے، سکون یار بولو تو سکون نہیں نا، سکون کدو ہے جدو اللہ نو دوسری آیت کریمہ، اور اس کو پہلے ایک بات عرض کرا، سکون ملتا کیوں ہے؟ اللہ نو یاد کیتیا سکون ملتا کیوں ہے؟ مزہ تے چاشنی آندی کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، چاشنی ملتی کیوں ہے؟ ادھر او پہ یاد کرتا ہے، ادھر اے پہ یاد کرتا ہے، ادھر جب او پہ یاد کرتا ہے نا، او پہ یاد کرتا ہے، پھر بندے دا دل سکونے چاہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ یاد کرتا ہے، جب وہ یاد کرتا ہے، آندا بندے میرے کو مانگ، میں تینوں دینا وا، میں تینوں دینا وا، تو میرے کو مانگ۔ جب تو بندیا رب نو یاد کرنا ہے ایسے بیٹھ کے، جس انداز نال بھی یاد کرنا ہے، انہوں رحمان کہہ کے کرنا ہے، انہوں رحیم کہہ کے کرنا ہے، انہوں غفار کہہ کے کرنا ہے، انہوں رحیم کہہ کے کرنا ہے، انہوں غفور کہہ کے کرنا ہے، جس انداز نال جڑی صفت نال انہوں تو یاد کرنا ہے، اوئے وہ صفت بن کے تینوں عطا کرنا ہے۔ جب تو یاد کرنا ہے، او یاد کرتا ہے، تیرے دل نو سکون مل جاتا ہے، پھر سکون ملتا ہے جب وہ تینوں یاد کرے، جو یاد کرو کرتا ہے جب تو انہوں یاد کرے، جب تو انہوں یاد کرے، مال وہ تو آ جائے گا، سنبھالنے والے پیسے چلا جائے گا، وہ یاد کھل جائے گی۔ یہ نہیں کہ آج کی گل ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین وچوں ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کی تھی، فریاد کی تھی، یا رسول اللہ دعا کرو میرے کو چاند بکریاں نے، دعا کرو میرے مال وچ برکت آ جائے، کی ہوے برکت آ جائے، بکریاں ود جاون، مال ریڑھ بن جاوے، چاند بکریاں نے۔ کریم آقا فرمایا جنہ اللہ نے دیتا ہے تے صبر شکر کر، یہ تے صبر شکر کر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا رسول اللہ دعا فرما دیو، خیر دعا کی تھی سرکار نے دعا فرمائی، نقیبی صاحب دعا سرکار نے کی تھی ہے تے سرکار کی دعا فرما دیتے نہیں نا، ایتھے اللہ دا ولی گل کرتے نے، اللہ دا ولی کہہ رہے نے کہ وہ رد نہیں ہوتی تھی، وہ تو پھر امام الانبیاء ہے، سلطان الانبیاء ہے، سردار الانبیاء ہے، وہ تو پھر اعلیٰ تو اعلیٰ ہے، سارے نبیاں تو اعلیٰ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی نا، تو بکریوں کی ودنیاں شروع ہو گئی، سبحان اللہ، مال اتنا ود گیا کہ مدینہ پاک کے جڑا دا مکان سی نا، شہر ہے مدینہ دی بستی ہے جڑا دا مکان سی، وہ دے نالوں ود گئے، انہوں مجبوری بن گئی باہر ڈیرا بنانا، باہر ڈیرا بنانا مجبوری بن گئی، وہ دی باہر ڈیرا بنا لیا اس نے۔ پہلے انہوں مسجد دا کبوتر رکھا جاتا سی، اس آدمی کو مسجد دا کبوتر یعنی کہ رہنا ہے مسجد ایک نکرے لگیا رہنا، اخیر جب مال ملتا گیا نا، وہ 5 وقت مسجد آنا شروع ہوا، ظاہر ہے پھر وہ توجہ ادھر ہوتی گئی نا، توجہ ادھر ہوتی گئی۔ خیر جب اتنا ود گیا کہ جناب حضرت عمر تے حضرت ابو بکر صدیق ایک روایت ہے، دوسری روایت ہے حضرت عمر تے حضرت علی آپ گئے، کہ میں پڑھی کتاب میں چھوٹی بات رض کر رہے ہیں، آپ گئے تو زکوٰۃ واسطے تے سرکار نے فرمایا جاؤ ان کو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو زکوٰۃ لازم ہے تو ادا کرنی ہے۔ کہندا ہے اچھا میں گناں گا، گنتی کراں گا تے پھر لے آواں گا، کی کراں گا؟ ظاہر ہے 250 بات ہے نا، جی ایسا لازمی ادا کرنی ہے، جڑا بندہ لازمی ادا کرتا ہے اور کدے بھی چور نہیں چوری کرتا، وہ کارے چور اے کیڑا لگدا نا، جنوں اسی کہنے ہیں کنک نوں کیڑا لگ گیا، سسری لگ گئی، وہ کدے بھی نہیں لگدی جے تے کچھ کڈیا گیا ہوئے، پورا پورا یاد رکھیا جی۔ بہرحال وہ جدوں گئے نا، انہیں کہا کہ گنا گا پھر گنیاں انہیں سینکڑیاں نال دی زکوٰۃ بن گئی، سوما دی تعداد ہے
پہلا نے سوچا جی یار دے دئیے، پھر انہیں سوچا دیاں گے تے گھٹ جان گیا، دیاں گے تے گھٹ جان گیا، انہیں دتیاں کوئی نہ. دستر صاحب نے کتاب میں لکھا نا انہیں دتیاں، یعنی زکات تو مکر گیا، زکات تو مکریا. کیوں مکریا؟ کہ وہ سرکار کی بات سے دور چلا گیا، مال کی حکومت چاہ گئی. قرآن کیا کہنا پیا کہ مال بھی تے اولاد بھی تواڈے واسطے فتنہ ہے، تے اولاد بھی تے مال بھی تواڈے واسطے کی ہے فتنہ ہے. بعد میں عرض کر رہا سی دل نوں سکون لیان دی گل دور دی دور چلی گئی. پتہ چلیا کہ جہاں کول مال بہت ہے ہو سکتا ہے وہ دے طرح دین تو دور ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے دور ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سخی بن جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سخی بن جائے. یاد رکھا جائے. تو جو میں بات عرض کر رہا سی کہ سکون اللہ دے ذکر وچ کدے وچ اللہ کہندا ہے پیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار ہو جاؤ اے ادھر سکون تلاش کرنے والے ہو، یاد رکھو اگر سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کریا کرو. سکون چاہتے ہو تو کی کریا کرو؟ میرا ذکر کریا کرو. تے ذکر کر کر کے اودا ذکر کر کے اودی یاد وچ رہ کے بندے دے دل سکون وچ آ گیا. جب سکون مل گیا، اطمینان مل گیا، رب انہوں خطاب پیا کر رہے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اطمینان میں آنے والو، اے وہ نفس جو اطمینان میں آنے والو، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پس تجھے رب اپنی طرف بلاتا ہے، رب آپ تمہاری طرف ہو جاتا ہے. راضیۃ مرضیہ، رب تجھ پہ راضی ہے، تجھے اپنے پہ راضی کر لیتا ہے. کہو سبحان اللہ. جڑا بندہ ذکر کر کر کے رب تے راضی ہو جاتا ہے، سکون چاند اطمینان والا نفس ہونے کی نشانی کی ہے راضیۃ مرضیہ. اللہ ایدے تے راضی ہے، اے اللہ تے راضی ہے. اللہ ایدے تے راضی ہے، اے رب تے راضی ہے، اللہ تے راضی ہے، خدا تے راضی ہے. کہتا ہے یا اللہ جنہیں تیری رضا ہے میں راضی ہاں. تسی کہو گے کون کنے راضی کیتا ہے خدا نو؟ کنے راضی کیتا ہے؟ آؤ میدان کربلا چلے جاؤ، میدان کربلا چلے جاؤ. راضیۃ مرضیہ اصل اگر ایدی تفسیر میں کوئی پہنچیا تو حسین ابن علی پہنچیا جنہیں 18 سال پتر جوان آکھیا جا چلا جا، جا چلا جا. کیوں؟ رب دی رضا آ گئی، رب دی رضا ہے. 18 سال جوان پتر قربان کروایا، 6 ماہ دا ننا علی اصغر قربان کروایا. اے دعا کرن تے مردے زندہ ہو جاندے ہیں. اے دعا کرن اے تے بڑی اور ہستی ہے، بڑی عرفہ ہستی ہے. اے تمہارے رسانی دے پڑھے کہ ایک عورت پیر علی پور شریف کی بارگاہ لے کے اپنے بچے کو، بچہ ہوتے جانے خون تک پہنچ گیا، مر گیا، دنیا تو چلا گیا، صاف مسافر ہو گئے. پیر صاحب تشریف فرما سن ایک وہ لکھا پیر علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے نال کہ آپ بیٹھے حسن کنواں تے، وہ عورت جب آئی نا تے سرکار کی بارگاہ بچے کو بتایا تو پانی پینے لگی نا، اور سرکار نے فرمایا پانی دے ہوگی انہاں نوں پانی دیتا تے سرکار نے فرمایا بچے کو پوچھ بھی پاؤ. پیر علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد ایک بچے کو پوچھ پاؤ. عورت کہتی ہے حضرت بچہ پانی نہیں پی سکتا، بچہ پانی آپ اپنی مسلم ٹوٹے تو لے گئے یا آپ نے اس بچے کو اپنے قریب کروایا، چلو بھر کے پانی پایا، بچہ پانی پی گیا. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آسمان عالیہ علی پور سیدہ شریف. بات یہ رسی تھی کہ یہ آج علی شریف والا یا اجمیر شریف والا یا بغداد شریف والا اے مردہ زندہ کرتا ہے اللہ دی عطا دے نال تے او نہیں سن کر سکتے جنہاں دے صدقے نال ولایت بھی نہیں ہے.
سارا کچھ قربان ہو جائے گا سی نہیں کریں گے کیوں اتنے رب دی رضا آ گئی ہے اتنے رب دی رضا آ گئی ہے جس میں پہلے بات رس کی تھی نا کہ رادیت مردیت یہ سیائی تے اگر کوئی پہنچے ہے مکمل صحابہ تو حسین بن علی پہنچے آئے بس ورنہ تو کسی نے آخیا نہ جی نہ میں اپنا پتر پیچھے کروں گا بہرحال سکون جڑا ہے اللہ دے ذکر وچ ہے کادے وچ اللہ دے ذکر وچ ہے نماز وچ ہے زکات ادا کر جس میں پہلے دسیا کہ زکات ادا کرو گے چور چوری نہیں کر سکتا مال گھر نہیں لگ سکتا کیڑا نہیں لگ سکتا اس مال سے زکات ادا کیتی جاوے سکون آ جائے گا پھر اللہ کا ذکر کیتے سکون ملے ہے اللہ کا ذکر کیتے سکون ملے ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے زکات ادا کرنا نماز پڑھنا آخری جملے نے میرے نماز پڑھنا جب مسجد چاہا تھا آپ صاحب نے میرا گل دسی مسجد چاہیا تھے میں مبارک دیتی آپ صاحب میں کہا مبارک ہو گیا سب ماشاءاللہ بڑا سونا کام تسا کیتا ہے کہتے ہیں کہ بیٹی انہوں نے کروایا میں کہ اللہ کا قبول کرے تو میں ایک گل کی تھی جڑی حافظ صاحب نے بھی وہ شعر پڑھیا سی میں کیا مسجد تو بنا دی شاہ پر میں آپ سب دیکھئے مسجد تو بنا دی شاہ پر میں ماں کی حرارت والوں نے کہ مسجد ایک سونی ہوگی ایک کاش میں آباد کرنے والے بھی مسجد چاہ جاؤں تے باروں نہیں آنے باروں نہیں آنے یاد رکھیا جی تجھے آپ چپوں آگے تے نماز پڑھنا ہے وہ رہی جانا مسافر پڑھ لے تو پڑھ لے ورنہ پانچ جا کونہ دی مسجد بھی ہے لا الہ ہے جی ہوتے مسجد اے تو لمام صاحب ہے دے مسجد ایس پاسے بھی مسجد اینو آباد کنے کرنا ہے باروں آتا نہیں دوسرا نے آباد کرنا ہے اینو آباد کنے کرنا ہے بولو تو صحیح ہے جب پینڈا لے ہونا نہیں نا ہو سکتا ہے اکا دکھا نظر ہوتا ہے پینڈا لے اللہ اکبر اللہ بہرحال دوستوں گال سے کرنی ہے اے مسجد ہے نا ایک درویش کی گل کر آخری گل ہے نماز کے حوالے نال مسجد کو آباد کرنے کے حوالے نال درویش کی جے آپ سفر تھے درویشاں کا جو سفر ہوتا ہے نا وہ تو بڑے سارے مجاہدات ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں مشاہدات ہوتے ہیں وہ درویش چلتا ہے ایک مسجد جو رات پہ گئی نا ایک پنڈ چھوٹ گزرتے ہیں رات پہ گئی وہ نے ایک مسجد اس پر ہوتا ہے بڑی توجہ نال مسجد اچھو نے رات گزاری جب لیٹے آنا اٹھ سے میرے اٹھ کے بیٹھ گیا دستہ اپنی آپ بھی تھی مسجد صاحب وہ اپنی آپ بھی تھی دستہ کہتا ہے جب میں لمحے پہ آنا تو منو ایویں روندی آواز آئی جی میں کوئی گڑ گڑا کے روندا پیا جی میں کوئی گڑ گڑا کے جی میں کسی کا کوئی مر نہیں گیا ہوندا کوئی چیز پھس گئی ہوندی ہے جڑی دلوں پیاری ہوے جی اونج روندا پیا کہتا میں اٹھ کے دیکھیا کوئی شاید نظر نہ آئی میں باہر دیکھیا کوئی بندہ رونا آواز بھی ختم ہو گئی ادھر پھر میں آ کے سکون کرنے لگا پھر وہی آواز آئی میں مسجد سے جگہ نہیں نہ ہوتے جی میں گل دسا بتا کہ مسجد پھر کی کر دی ہے کہتا جب میں دوبارہ آ کے لمحے پہ آنا پھر وہی معاملہ کہتا پھر میں باہر نکلیا اللہ کے دیکھا کوئی بندہ چلتا کوئی آواز نہیں آئی کہتا پھر میں جب تیسری باری آ کے لمحے پہ آنا تو آواز آتی ہے کوئی رون دی تو میں پوچھا رونا یا کون ہے کیونکہ درویش ہے گا سی نا ساڈے ورگا ہوندا تے آندا اچھا کوئی گل نہیں دیکھی جائے گی وہ مشاہدات پہ کرتا سی تجربات پہ کرتا سی آندا رونا یا کون ہے آندا کیا اور کوئی نہیں میں مسجد پہ ہی رونی ہاں کون ہے مسجد رونی ہاں پہ کیا تو کیوں رونی ہے وہ تیرے تے بڑیاں رب دیاں رحمتاں ہوندیاں نے پئیاں تیرے تے رونقاں لگیاں نے اللہ دے انوار دے تجلیات میں دیکھنا پیا بارش پئی ہوندی ہے کنوں ہوندی ضرورت پاندی ہے آندی ہے اس واسطے نہیں ہوندی پئی کہ میرے تے تجلیات نہیں ہوندیاں پئیاں میرے تے نور نہیں آندا پیا نہیں میں اس واسطے رونی ہاں پئی مینوں بنان والے میرے وچ نہیں ہوندے پئے مینوں بنان والے مینوں آباد نہیں کرتے پئے بیلیو اے مسجد بنائی ہوئی جنوں آباد نہیں کران گے نا وہ مسجد بدوا دے گی تے جدوں انہوں آباد کران گے آگے نماز پڑھان گے دا فائدہ کی ہونا ہے کل قیامت والے دن کے مسجد دی جگہ رب دی بارگاہ پیش ہونا ہے کہ بھی صاحب رب دی
چاہے کسی بھی صورت ہو جائے، امام گالا کٹ کے ہو جائے، امام برا برا کہہ کے ہو جائے، جس بھی صورت ہو جائے مسجد میں بے آباد کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ اللہ قرآن کہتا ہے پیا کہ انہوں نے خیر نہیں دیا کہ وَمِمَّ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ اِذْكَرْ اسْمَ کی طرح یہ سارا قرآن پڑھ کے دیکھ رہا ہے اس جگہ تو اللہ کہتا جڑا ذکر تو روک دے نے اللہ دے ذکر تو مساجد خرابیاں پیدا کرتے ہیں اللہ دے نال پھر انہاں دا معاملہ جڑا نا تے جڑا اللہ کو تنگ کردا او دی خیر اس واسطے پہلیو اتبا کے گزارش کروں گا کہ مسجد کو آباد کرو. مسجد اگر مسجد چ امام نہیں نا کوئی نماز نہیں پڑھاتا پیا تو تھوڑی ٹیلا لاؤنا تے ذکر کرنا یہ سارا فضول ہو جائے گا. کیوں؟ مسجد تھوڑی بے آباد ہے. امام ہوے گا کہ آباد ہوے گی تے امام تے تاں ہی ہوے گا جے اخراجات پورے کرو گے. اس واسطے تھوڑے آپ سب نے بڑی محبت کرتے ہیں مسجد میں تے فی سبیل اللہ پہ کر رہے ہیں. تسی جو دیندے ہو کدے انہاں آکھیا کہ نہیں رہنا انہاں نوں دین دا بھی ثواب ہے. خیر انشاءاللہ پھر کدے آواں گے نا اس موضوع تے گل کریں گے تو آپ سب کو پھر راضی کریں گے. ہاں جی صحیح گل ہے. پھر تھوڑی جے بڑے پیسے کروا کے آپ سب کو دیواں گے انشاءاللہ. اس واسطے مساجد نال محبت کریا کرو، مسجد کو آباد کرو، مسجد میں جا کے نماز پڑھیا کرو. اے دا فائدہ ہے تے جڑی میں آیت پڑھی ہے نا ترجمہ سماعت کرو. یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. جڑے بندے اللہ کہندا پیا اطمینان چاہ گئے نے نفس انہاں اللہ اپنی طرف بلا لیندا ہے یا آپ انہاں دی طرف ہو جاندا ہے. پھر معاملہ کی چلدا ہے راضیۃ مرضیہ. جب راضیۃ مرضیہ دا معاملہ چلدا ہے تے پھر فادخلی فی عبادی بندے اپنے بندیاں تے رب اپنے بندیاں تے شامل کرتا ہے. یہ تفسیر کلام ہے اپنے بندیاں تے شامل کرتا ہے جڑے اودے بندے نے. یہ تفسیر کلام ہے کہ اپنے بندے دے کیڑے کیڑے نے پھر بندے اپنے شامل کرتا ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وادخلی پھر کی ہونا ہے؟ پھر انہاں نوں جڑے چاہتے ہیں جنت جائیے او اللہ کو یاد کریا کرو. دودھ پانی کو لگا بھی یاد کریا کرو تے چوری پٹھے وجہ لگا بھی یاد کریا کرو تے ڈکیتی مارن لگا بھی یاد کریا کرو تے دھوکا کرن لگا بھی یاد کریا کرو. ہر معاملے وچ اللہ کو یاد کریا کرو. جب دھوکا کرن لگا، ڈکیتی کرن لگا، چوری کرن لگا، جھوٹ بولن لگا، جناب والا دغا کرن لگا، دودھ پانی پان لگا، جب پٹھے وجہ لگا کسی تے چوری رب نو یاد کرو گے تے پھر غلط کام نہیں ہون گے. اس واسطے رب نو یاد رکھیا جے. جب رب نو یاد رکھو گے تے پھر پاک ہو جاؤ گے. پاک ہو جاؤ گے. یہ بھی ایک الگ بحث ہے. یہ ساری علوم دی ہے جی. یہ پھر انشاءاللہ کدے گل ہوے گی ضرور تواڈے نال انشاءاللہ. اللہ تعالی دی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالی صدقہ پائندے بارگاہ میں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے. اقبال نے کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے. جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وما علیہ الا البلاغ.